رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے عزیزو، اگر آج کے دور میں کسی کو نیکی کی طرف بلایا جائے اور اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، چند لوگ اسے راستے میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اگر وہ ان لوگوں سے کہہ دینا کہ آؤ بھائی نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، مسجد میں اذان ہو گئی ہے، آؤ آپ بھی رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لو، آپ بھی اس فرض کو ادا کرو، آپ بھی رب کی بارگاہ میں رکوع کرو، آپ بھی آؤ مسجد میں اور برکتیں حاصل کرو، ثواب حاصل کرو، تو میرے عزیزو جواب یہ ہوتا ہے کچھ جاہل قسم کے لوگوں کا کہ ہمیں معلوم ہے تم کتنے بڑے نمازی ہو، جاؤ خود ہی نماز پڑھ لو، خود ہی نمازی بن جاؤ، ہم دیکھیں گے تم کتنے بڑے نماز پڑھنے والے ہو۔ اگر کسی کو نیکی کی طرف بلایا جائے، نیکی کی دعوت دی جائے، تو لوگ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے آپ کتنے بڑے نیک ہیں، ہم جانتے ہیں تمہارے بارے میں تم کتنے بڑے نیک ہو۔ میرے عزیزو، آج نیکی کی دعوت دینا اتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے، لیکن ایک مومن کی، ایک کامل ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ ہزار پریشانیاں اٹھانے کے بعد میں، ہزار لوگوں کے لعن طعن سننے کے بعد میں، ہزاروں گالیاں سننے کے بعد میں، ایک کامل ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ وہ نیکی کی دعوت کو کبھی بند نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے، نیکی لوگوں تک پہنچانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان کام، اتنا آسان نہیں ہے میرے عزیزو۔ ایک انجان شخص کے آگے نیکی کی آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کو جانتے نہیں ہے کہ وہ شرابی ہے، جواری ہے، زناکار ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے سامنے اس طریقے کی باتیں کی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کا رویہ پیش کر سکتا ہے۔ اسی لیے ایک مومن کی، ایک کامل ایمان والے کی یہ پہچان ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو، ہمیشہ یاد رکھو، جو نیکی کرتا ہے ہمیشہ اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ نیکی کرنے والوں کا اگر کوئی ساتھ دیتا ہے، آپ صرف اس کا ساتھ دے رہے ہیں، صرف اس کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، تو آپ کو بھی اللہ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے عزیزو، وہ ایک شخص نکلا کیرلا سے، یہ بارہا آپ سب جانتے ہیں پیدل حج کا ارادہ کیا ہے، کئی ہزار کلومیٹر وہ چلے گا، لیکن اسی کو دیکھ کر کے غالباً یا پھر اس شخص کا بھی یہی ارادہ تھا جو دوسرا شخص چلا ہے، حال فی الحال میں ایک اور شخص نے یہ ارادہ کیا ہے اور وہ بھی کئی 100 کلومیٹر چل چکا ہے۔ ہندوستان کے صوبے مہاراشٹر سے یہ شخص چلا ہے، اس نے بھی کیا ارادہ کیا ہے، میں بھی پیدل حج کروں گا، میں بھی اللہ کے گھر کا طواف کروں گا، پیدل چل کے اپنے گھر سے جاؤں گا، اپنے ملک سے، اپنے صوبے سے میں پیدل چلوں گا۔ ایک شخص تو وہ ہے جو شہاب نامی ہے، وہ کئی مہینوں سے پچھلے پیدل چل رہا ہے اور ابھی ہندوستان کے کسی صوبے میں ہے وہ غالباً، لیکن ایک شخص یہ بھی ہے کہ یہ بھی پیدل چل رہا ہے، اس نے بھی پیدل چلنے کا عزم کیا ہے، اس نے بھی یہ نیک کام کرنے کی شروعات کی ہے، اس نے بھی آغاز کیا ہے، اس نے بھی اپنے قدم اللہ کے گھر کی جانب چلنے کے لیے اٹھائے ہیں۔ اب ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگوں نے ڈرامہ بنا رکھا ہے، یہ لوگوں کا کوئی طریقہ ہے، جس کو دیکھو پیدل چلنا شروع کر دیتا ہے، جس کو دیکھو اسی طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ کر کے نیک عمل کرتا ہے تو آپ اس کی برائی نہ کریں بلکہ اس کی سپورٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے اس نیک کام میں اس کا ساتھ دیں۔ اگر کوئی کسی کو دیکھ کر کے، دو بھائی ہے، ایک نماز نہیں پڑھتا، ایک نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے میرے عزیزو کہ نماز پڑھنے والا بھائی اسی مکان سے نکل کر کے نماز پڑھنے آتا ہے، اسی مکان میں ایک بے نمازی بھائی ہے، کب تک وہ دیکھے گا؟ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اسی نماز پڑھنے والے بھائی کو دیکھ کر کے یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص ہے، اسی گھر میں ایک شخص ایسا ہے جو قرآن کی تلاوت سے کوسوں دور ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے دل میں بھی یہ امنگ جاگ جاتی ہے، اس کے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، جو پہلے نماز پڑھتا تھا، اگر وہ اپنے اس بے نمازی بھائی سے کہ جس نے ابھی نماز پڑھنا شروع کی ہے، اس بھائی سے کہ جس نے ابھی قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا ہے، اس سے کہے گا کہ تجھے بھی توفیق مل گئی ہے، اس سے یہ کہے گا کہ تیرے بس
بس کی بات نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس کا حوصلہ بڑھے گا یا حوصلے پست ہوں گے؟ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، چاہے کوئی بھی شخص ہو، جب بھی وہ نیک کام کرتا ہے یا نیک کام کے شروعات کرتا ہے تو اس کو لان تان نہ کریں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کریں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے نیک کام میں کسی کی حوصلہ افزائی کریں گے تو جتنا نیک کام کرنے والے کو ثواب ملے گا، اللہ اتنا ہی اجر اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا کہ جو نیک کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حوصلے کو بڑھائیں، پست نہ کریں کسی کے حوصلے کو۔ اب شہاب کا استقبال زور و شوروں سے لوگ کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ راستے میں پھول بچھائے جا رہے ہیں، استقبال ہار ڈالے جا رہے ہیں گلے میں، تحفے تحائی پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ لوگ اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ جتنا شہاب مبارکباد کے لائق ہے، جتنا یہ شہاب نامی شخص جو کیرلا سے چلا ہے یہ استقبال کے لائق ہے، اتنا ہی وہ شخص بھی استقبال کے لائق ہے، وہ شخص بھی مبارکباد کے لائق ہے، وہ شخص بھی قابل احترام ہے، وہ شخص بھی قابل عزت ہے جو مہاراشٹر سے چلا ہے۔ اگر اس نے بھی یہی عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اور نیتوں کا جاننے والا تو اللہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دونوں شخص پہلی مرتبہ اس کام کو کر رہے ہیں۔ اولیاء کرام نے، بزرگان دین بہت سارے گزرے ہیں، صحابہ کرام کی تاریخ ملتی ہے کہ جنہوں نے پیدل حج فرمائے ہیں۔ اگر انہوں نے انہی صحابہ کی تاریخ کو پڑھ کر، اولیاء کرام کی تاریخ کو پڑھ کر یہ عزم کیا ہے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اگر عزم انہوں نے خود ہی ارادہ بنایا ہے، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ اور بہتر بات ہے، اچھی بات ہے، اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، ان کے سفر میں رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ تو میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے بتا دوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں، نیک کام کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دیں، ان کی مخالفت نہ کریں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی قرآن کی بات بتاتا ہے، احادیث مبارکہ کے حوالے سے کوئی بات بتاتا ہے، آج تو دور یہ ہے میرے عزیزوں، آج کیا ہوتا ہے، اگر مسجد کے اندر کوئی امام صاحب تقریر کر دینا کہ بھائی شراب پینا حرام ہے، زناکاری حرام ہے، اور یہ بیاج کا کاروبار کرنا حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلخوری ناجائز ہے، یہ ساری چیزیں اگر بتاتے ہیں تو وہ لوگ برا مان جایا کرتے ہیں جو اس عمل کو زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب قرآن سے ثابت ہے، قرآن اس چیز کو منع کر رہا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کسی مولوی نے، کسی مسجد کے امام نے یہ باتیں بتائی ہیں اور مقتدی برا مانتے ہیں، تو ایک بات مجھے آپ بتاؤ، وہ امام کا کیا بگاڑ پائیں گے؟ انہوں نے اپنا ایمان خراب کر لیا، کیونکہ امام صرف بتانے والا ہے، حکم دینے والا نہیں ہے، حکم یہ اللہ کا ہے، اللہ کا قرآن یہ بتا رہا ہے، اور جس نے قرآن کی بات کو نہیں مانا یا قرآن کی بات کا جس نے برا مانا، مجھے بتاؤ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ رہے گا؟ اس کا ایمان صحیح سلامت رہے گا؟ قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر ایک حرف کو ہلکا بھی جانا، اس کی بات کو سن کر تمہارے دل میں برائی پیدا ہو گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہے، تو مکمل ایمان والے نہیں ہو۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ اگر عیب ہے کوئی، اور کوئی شخص یہ بتا رہا ہے کہ یہ عیب حرام ہے، یہ کام حرام ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، برا نہ مانو ان باتوں کا، بلکہ اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرو، ان باتوں کو ماننے کی کوشش کرو۔ اب قرآن مقدس میں رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت مبارکہ میں امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جس طریقے سے تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، تمام مرسلین میں سید الانبیاء، سید المرسلین اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تمام نبیوں میں سب سے بڑی فضیلت، سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ جس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے بڑا مقام اگر کسی امت کا ہے تو وہ امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ میرے عزیزوں، اس بات کو کبھی سوچیں، آپ غور و فکر کریں اس بات پر کہ ہم امت کس کی ہیں، اور اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، رب چاہتا کسی کی بھی امت میں پیدا فرماتا، یہ رب کا احسان ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں رب کا احسان ہے، یہ ہم احسان نہیں چکا سکتے اللہ رب العزت کا، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کا چاہنے والا بنایا۔ وہ چاہتا کسی اور نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا،
تمام نبی فضیلت والے ہیں، تمام نبی احترام والے ہیں، ہر نبی کا ہمیں احترام کرنا، ہر نبی پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن سب سے بڑا مقام اللہ کے حبیب کا ہے، اور جس طرح سب سے بڑا مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی طرح تمام امتوں میں سب سے بڑی فضیلت آپ کی امت کی ہے۔ اور خاصیت کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس میں بیان کیا گیا کہ اس امت کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ عزیزوں، جو اس کام کو کرتا ہے، یعنی جو نیکی کی دعوت دے، برائی سے روکے، اللہ کو ایک مانے، اللہ پر ایمان رکھے، وہی فضیلت والا ہے، اور جو اس بات کو نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، اس بات پر عمل نہیں کرتا ہے، پھر اس کی فضیلت نہیں ہے، وہ فضیلت والا امتی نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی آپ خاص طور سے ذہن میں رکھیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، نیکی کی دعوت دو، اچھے کام کی طرف بلاؤ، اور برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم برائی کو ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ہاتھ سے روکو۔ اگر تم زبان سے روکنے کی برائی کو طاقت رکھتے ہو، زبان سے روکو۔ لیکن اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم برائی کرنے والے کو برا جانو، اپنے دل میں اس شخص کو برا جانو۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے؟ لوگ زیادہ تر انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو برے عمل کرتے ہیں، جو برے کام کرتے ہیں، جو برے کاموں میں ہمیشہ ملوث رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ کہاں دیتے ہیں لوگ؟ جو نیک لوگ ہیں ان کی مخالفت کرنے میں لوگ لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو نیک لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی نیکی کی بنیاد پر، نیکی کی دعوت دینے کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کی قیامت کے دن سخت پکڑ فرمائے گا۔ عزیزوں، نیکی کی دعوت کو عام کر دو، نیکی کی دعوت دینا شروع کر دو، نیک عمل خود بھی کرو اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، اور کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کرو، اس کا ساتھ دو، اس کا استقبال کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک ہی شخص کے آپ پیچھے لگ جائیں، بلکہ جو شخص بھی آپ کی نظر میں ہو کہ ہاں یہ نیک عمل کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کے خود بھی نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس شخص کا ساتھ دیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اس کے دل میں اور زیادہ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ پیدا ہو۔